أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشافع المسندين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فقال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ آج اس عشرے کی دوسری مجلس ہے اور ہمارا عنوان کربلا جلوہ گاہ توحید کے عنوان سے ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کربلا وہ کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں پروردگار عالم کا جلوہ، جہاں توحید کا جلوہ نمایاں ہو رہا تھا۔ کربلا وہ جگہ ہے، کربلا وہ مقام ہے، کربلا وہ واقعہ ہے، کربلا میں موجود وہ ہستیاں کہ جو توحید کی علامات کے طور پر ظاہر ہو رہی ہیں، جن میں توحید کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اس عمل میں جو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یا لشکر امام حسین علیہ السلام نے سب مل کر جو عمل انجام دیا، وہ کتنی بڑی علامت کی توحید تھی، کتنا بڑا مقام تھا توحید کو سمجھنے کا، جو واقعہ کربلا تھا۔ ہماری گفتگو توحید کے عنوان سے تھوڑا سا گفتگو کو کھولنے کی کل کوشش کی تھی، اور آج بھی تھوڑی سی کوشش ہوگی کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ توحید کیا ہے۔ کل بیان ہوا تھا کہ ہمیں عموماً ہم اتنی توجہ نہیں دیتے اس چیز پر، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یا ہم سوچنے کی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخرکار خدا، آخرکار توحید اصل میں حقیقتاً اس کو سمجھنا کیسے ہے، یا وہ ہے کیا، یا اس کے راز کیا ہیں۔ یہ دین کی اصل، دین کی بنیاد جس پر تمام باقی بیان ہوئے تھے کل کے اصول دین جتنے ہیں، جن میں نبوت ہے، توحید کے ساتھ عدل، نبوت، امامت، قیامت، ولایت، کے سب انسان کے تب مضبوط ہو سکتے ہیں، تب انسان کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں جس وقت انسان توحید کو سمجھتا ہے۔ ہماری توحید ہوگی تو ہمارا باقی عقائد جو ہے ان میں اور زیادہ پختگی اور مضبوطی آ جائے۔ کل بیان ہوا کہ جنگ جمل کے ذریعے سے مولا علی نے جو وہاں پر عمل کیا اور جس طرح سے توحید کی وضاحت، تو مولا کائنات نے جو جس طرح سے سیریس لیا اس کو، جس طرح سے حیثیت دکھائی اس سوال پر، توحید کے سوال پر، گویا کہ توحید ایک بہت اہم چیز ہے جو مولا کائنات کا عمل ہے وہ بتا رہا ہے۔ توحید کا مسئلہ، کیونکہ یہ جو عنوان آیت دی ہے جس کو سلام بنایا گیا ہے، یہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین، یہ آیت اصل میں توحید عملی کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی وہ توحید، وہ عمل کہ جو آپ اپنی ذات سے توحید عملی کی طرف جا رہے ہیں، جو آپ عملی توحید کا مظاہرہ کریں گے، آپ اپنے وجود سے جو ظاہر کریں گے توحید پروردگار عالم، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں کہ کہہ دو کہ میرا سب کچھ، میری عبادات، میری نماز روزے، یعنی میرے اعمال، میری عبادات، میری نماز، میری حیات، میری موت، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ جو عالمین کا پروردگار، جو عالمین کا رب ہے، میرا سب کچھ اس کے لیے ہے۔ یہ حقیقی توحید ہے، یہ عملی توحید ہے، جو انسان نے اپنے وجود سے پروردگار عالم کے آگے پیش ہونا ہے اور یہ سب کچھ اپنا بیان کرنا ہے، اپنے چیز کا اظہار کرنا ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ مومنین میں، یعنی ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو مشرک ہیں۔ پروردگار عالم قرآن کہہ رہا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو مشرک ہیں، یا کچھ کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے، نہیں، بلکہ یہ بیان کیا پروردگار عالم نے کہ ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مشرک ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو ایمان لے آئے، کوئی عام بات نہیں ہوتی ایمان لانا، لیکن پھر بھی خدا کہہ رہے ہیں ان ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو مشرک ہیں۔ کیا شرک کیا ایمان لانے والوں نے؟ ایمان لانے والے تو خدا کو مان رہے ہیں، جبھی تو ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے والے تو نبی کی کو تسلیم کر رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں نبوت کی۔ ایمان لانے والے تو
ایمان لا چکے ہیں کتاب الہی پر، ایمان لا چکے ہیں، عقائد کو تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو پھر کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ چند یعنی ان مومنین میں سے چند کو چھوڑ کر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو مشرک ہے۔ ایمان لانے والے مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اس کی تصدیق امام سے پوچھی گئی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال ہوا کیسے ممکن ہے کہ ایمان لانے والے بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، تو بہت خوبصورت امام کے قول سے اس کی وضاحت بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ پہلے خدا بعد میں فلاں، یعنی پہلے خدا ہے بعد میں وہ ہے، پہلے خدا ہے بعد میں فلاں ہے، جب تم یہ کہتے ہو گویا کہ تم نے شرک کیا ہے، یہ شرک کی ایک منزل ہے۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں اکثر ایسا کرتے ہیں، ہم اپنی حیات میں اکثر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب ہمیں شفا ملتی ہے تو ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ فلاں ڈاکٹر سے شفا، بس اللہ نے بچا لیا، اور اس کے بعد اللہ کے بعد فلاں ڈاکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ ایک اللہ تھا جس نے ہمیں بچایا، فلاں ڈاکٹر تھا، یا فلاں چیز، یا میرے ساتھ اللہ ہے۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں یا میرے ساتھ میرا رب تھا یا فلاں تھا، یا ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو، یا کسی پیسے کی ضرورت ہے، کسی مال کی، کسی شے کی ضرورت ہے، اور کسی نے ہماری مدد کی ہے، تو ہم اکثر یہ جملہ کہتے ہیں بس اتنا مشکل وقت تھا، یا اللہ تھا یا وہ بندہ تھا جس نے وہ سب کچھ کیا۔ یہ شرک ہے، امام فرما رہے ہیں یہ شرک ہے، سب کچھ پروردگار عالم کرنے والا ہے۔ یہی بیماری سے جو شفا انسان کو ملتی ہے، جس دوا سے آپ کو اور مجھے شفا مل جاتی ہے، اگر خدا کی تاثیر اس میں نہ ہو، خدا وسیلے بناتا ہے، پروردگار عالم وسیلے بناتا ہے، لیکن اگر اس دوا کی تاثیر خدا نہ ہو، اس میں شفا خدا نہ رکھے، ہر شے میں خدا کی تاثیر ہے، وسیلوں کے ذریعے سے خدا وسیلے بناتا ہے، لیکن تاثیر خدا کی ہوتی ہے، تو تاثیر توحید کی ہوتی ہے۔ اگر اسی دوا میں شفا خدا نہ رکھے، اور وہی دوا آپ کے اور میرے لیے موت کا سبب بھی بن سکتی ہے، اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے انسان کی، لیکن وہ دوائی وسیلہ ہے یا وہ ڈاکٹر وسیلہ ہے، خدا نے اس وسیلے کے ذریعے سے جو اصل شفا رکھی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ وہ خدا چاہے خود شفا دیتا ہے، خدا پروردگار عالم شفا دیتا ہے، وہ اصل تاثیر ہر شے میں تاثیر پروردگار عالم کی ہے۔ آپ اور میں جب ہمارے یہاں اولاد ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری اولاد ہے، اور پروردگار عالم کیا کہتا ہے اس کے بعد کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا ہے؟ تم نے تو قرآن میں بھی موجود ہے، پروردگار عالم کا فرمانا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم نے تو صرف ایک شہوانی خواہش کی وجہ سے ایک عمل انجام دیا ہے، اس نجس قطرے سے انسان تک کا، ایک بہترین انسان تک کا، ایک باشعور انسان تک کا عمل تو ہم نے طے کرایا ہے، ہم نے خلق کیا۔ پھر خدا پوری پروردگار عالم قرآن میں جو ہے پوری خلقت انسان کی تذکرہ کرتا ہے، کیسے علقہ بنایا، کیسے مضغہ بنایا، کیسے ہڈیاں اس کو عطا کی، اور پھر کیسے اس پر گوشت میں نے چڑھایا، کیسے شکم مادر میں نے اس بچے کو بنایا، اس کی بناوٹ، اور اس کے بعد پروردگار عالم پوری بناوٹ انسان کی بتا رہا ہے۔ گویا کہ انسان ایک وسیلہ ہے، ماں باپ ایک وسیلہ ہے، لیکن ہر شے میں تاثیر پروردگار عالم۔ شکم مادر میں، اندھیروں میں ایک ہستی کا بننا، ایک شخصیت کا بننا، ایک بیٹا یا بیٹی، کسی اولاد کا بننا، یہ بہت بڑی علامت ہے خدا کی ربوبیت، یہ بہت بڑی علامت ہے اس کی خالقیت، یہ بہت بڑی علامت ہے کہ واقعی وہ پروردگار ہے، یہ اس کی توحید کی علامت ہے، یہ اس کی توحید کی تاثیر ہے۔ خدا ہمیں قدم قدم پر مسلسل یہ تاثیر دکھاتا ہے، بہت خوبصورت عمل ہوتا ہے۔ ہم اگر چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اس کو اپنے اذہان میں رکھیں، اور یہ ہمارے ذہن میں رہنا بھی چاہیے کہ جس طرح سے شکم، جب کوئی بھی مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے، جب وہ تصویر بناتا ہے تو کبھی غور کیجیے گا، اس کو ایک بڑا سرفیس ایسا چاہیے جو بالکل سیدھا ہونا چاہیے، اسے ایک سفید شفاف کاغذ چاہیے، اس کو اس طرح رنگ چاہیے کہ آپس میں رنگ گھل مل نہ جائیں، کوئی ایسا قطرہ اس پر نہ گرے، کوئی ایسا پانی اس پر نہ گرے کہ جس سے اس کی جو پینٹنگ ہے، وہ جو مصور تصویر بنا رہا ہے وہ کہیں مدھم نہ ہو جائے، کہیں رنگ ایک دوسرے میں نہ مل جائیں، اور وہ بڑا پلین سرفیس بناتا ہے، اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن خدا کیسا مصور ہے، کیسا خالق ہے
शिकम मादर मादर में कि जब वो सरफेस बिल्कुल सीधा नहीं होता, वो जगह बिल्कुल सीधी नहीं होती, पानी के अंदर एक शक्ल बनाता है, वो परवरदिगार है, वो खालिक है। वो पानी में एक तस्वीर को खल करता है, वो पानी में एक हस्ती को खल करता है, और फिर जब मुसव्विर बनाता है तो उसको ऐसा जगह चाहिए होती है जहाँ पर रोशनी बहुत अच्छी हो। लेकिन जब परवरदिगार आलम खल करता है, जब खुदा वो मुसव्विर जब तस्वीर को बना रहा होता है तो अंधेरों में खल करता है, अंधेरे में बनाता है, वहां पर रोशनी नहीं होती, लेकिन खुदा एक बेहतरीन तस्वीर को हल करता है। आंख आंख की जगह, नाक नाक की जगह, लब लब की जगह, जो चीज जहां जचती है खुदा वहां पर ही उसको इंसान के शिकम में, माँ के शिकम में उसी तरीके से उसको हल करता है। ये है परवरदिगार आलम। हर शय में खुदा की निशानी वाजिब होती है, हर शय में खुदा की अलामत वाजिब होती है। हम फल खा लेते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि ये बना कैसे। आजकल आम का मौसम है, हम आम खा लेते हैं, आम की गुठली खाकर फेंक देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि ये बना कैसे था, ये कितनी बड़ी नेमत थी। जब मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब कोई फल तनावुल करते थे, जब उनके हाथ में फल दिया जाता था तो इमाम बाकायदा उस फल को लेते थे और सूंघते थे, बहुत देर तक उसको देखते रहते थे और उसके बाद वो खाते थे। जब पूछा किसी ने कि मौला ये सब अमल आप क्यों अंजाम देते हैं, इतनी देर तक आप देखते हैं, उस फल पर निगाह रखते हैं, उसके बाद उसको तनावुल फरमाते हैं। इमाम ने क्या फरमाया, इमाम ने कहा तुम्हें नहीं मालूम कि इसमें तासीर कितनी है। मैंने किसी शय को नहीं देखा मगर उससे पहले और उसके बाद फिर उसमें खुदा को देखा। मैंने हर शय में खुदा को देखा है, मैं निशानी देखता हूँ, मैं अलामत देखता हूँ खुदा की हर शय। हम नहीं जानते, हम बड़ा किसी आप किसान से पूछे ना, जब वो फसल बोता है, कोई किसान जब फसल बोता है तो वो कहता है कि मैंने बोई, मैंने इसका बीज काट किया, मैंने इस पर मेहनत की, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इसकी देखभाल की। जबकि क्या कर रहा होता है किसान, किसान फकत उसमें बीज बोता है, जमीन में उस जमीन से बीज को निकालना खुदा का काम। किसान एक वसीला है बीज को बोने का, उसका फल आना ये तासीर परवरदिगार आलम। हर शय में खुदा की तासीर होती है, लेकिन इंसान इतना नाकिस है कि हर शय को समझता है कि ये मेरी है। एक लुकमा हमारे मुंह में जाने तक किन मराहल से गुजरता है, वो दाना, वो पौधा, और फिर उसके वो पोषक निकलना, उससे दानों का निकलना, और फिर उसके बाद उन तमाम मराहल से वो गुजरता है। तो कितनी चीजें, वो जो लुकमा मेरे मुंह तक गया है, मेरे लबों तक गया है, कितनी चीजों ने, खुदा की कितनी निशानियों ने उसको यहाँ तक पहुंचाया है। सूरज ने अपना काम किया है, हवा ने अपना काम किया है, रोशनी ने अपना काम किया है, मिट्टी ने अपना काम किया है, पानी ने अपना काम किया है, बारिश ने अपना काम किया है। इन तमाम नेमतों से मिलकर खुदा की वो तासीर, वो एक लुकमा हमारे लबों तक आता है कि तौहीद परवरदिगार। और फिर भी हम शुक्र खुदा बजाने, उस वक्त तो हमें कहना चाहिए कि हमारा सब कुछ हमारे रब के लिए, हमारी कुल की कुल हयात, हमारी हर शय हमारे रब के लिए। हम कुदरत नहीं रखते हैं। तो मासूम का फरमान है ना कि तुम्हें तो इतनी भी कुदरत नहीं है कि तुम्हारे रिस्क में से कोई एक दाना तुम्हारे आगे से अगर मक्खी ले जाए तो वो उससे वापिस छीन सको, तुम्हें इतनी भी कुदरत नहीं। तुम उस मक्खी से, तुम एक मक्खी को खल्क कर सको, तुम्हें इतनी भी कुदरत नहीं। वो है खालिक, वो है परवरदिगार, जिसकी तरफ इमाम मासूमीन आइम्मा बहुत वजाहत से बयान करते हैं। एक शख्स आया मुल्हिद, और आकर वो मौलाए कायनात के पास, एक मुल्हिद था, कुछ कीचड़, कुछ कचरा, कुछ गंद गलाजत उसने एक डब्बे में जमा की हुई थी, एक बॉक्स में जमा की हुई थी। वो मौलाए कायनात के पास लेकर आया और कहा कि देखें, उस गंद के अंदर कुछ कीड़े पैदा हो चुके। उसने कहा कि देखें, मैं इनका खालिक, मैं हूँ इन कीड़ों का खालिक, मैं हूँ इनसे, यानी कल खालिक भी बना तो किन चीजों का, कहता है कि मैं इन चीजों का खालिक हूँ। जबकि गलाजत में, गंदगी में गंदगी के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो वो उस कीचड़ में से वो लेकर आया मौला के पास और उनको दिखाया कि मैं इसका खालिक हूँ। मौला ने कहा कि तुम इसके खालिक हो, इसमें जो मट्टी है वो कहाँ से आई?
क्या उसको तुमने खल्क किया है? इसमें जो पानी है वो कहाँ से आया? क्या उसको तुमने खल्क किया है? मट्टी को, पानी को खल्क करने वाला कोई और है। और फिर उस सब को मिलाया और फिर जो कुछ उसने तैयार किया और फिर कहा कि नहीं, फिर भी जो कीड़े इसमें पैदा हुए उनका खालिक तो मैं हूँ। मौलाए कायनात ने कहा कि अच्छा, क्या तुम ये जानते हो इनमें से नर कितने हैं और मादा कितने हैं? उसने कहा नहीं, ये मैं नहीं जानता। मौला ने कहा तुम इनके खालिक हो और तुम ये नहीं जानते कि इनमें नर कितने हैं और मादा कितने हैं? उसने कहा मैं नहीं जानता। मौला ने कहा लेकिन मैं बता सकता हूँ कि इसमें नर कितने हैं, इसमें मादा कितने हैं। इन कीड़ों में जो तुमने कचरे में जमा किए हैं, गंदगी में ये गलाजत को जमा करके जो कीचड़ बनाया है, उसमें जो तुमने ये कीड़े जो जमा कर रखे हैं, इमाम ने फरमाया मैं बता सकता हूँ कि इसमें से कितने मादा हैं कितने नर हैं, लेकिन याद रखो कि मैं इनका खालिक नहीं हूँ। मौला फरमा रहे हैं कि मैं इनका खालिक नहीं हूँ, लेकिन क्या है, मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं वसीला हूँ ज़ाते परवरदिगार आलम का। मैं परवरदिगार आलम का वसीला हूँ। हर शय में तासीर है खुदा की, खुदा ने मुझे वसीला करार दिया। तो मौला भी खुद को खालिक नहीं कह रहे, वसीला कह रहे। ये है तौहीद खुदा की, ये है वहदानियत। इतना सब कुछ होते हुए, इतनी बुलंदी, इतना मर्तबा सब कुछ होते हुए, और मौलाए कायनात किसकी वजाहत करना चाह रहे हैं? हर मकाम पर मौलाए कायनात तौहीद की वजाहत कर रहे हैं, उस खालिक की, उस मालिक की, उस वाहिद हस्ती की बताना चाह रहे हैं कि हर शय जो कुछ भी है, हर शय में जलवा है परवरदिगार आलम का। हर शय में तौहीद परवरदिगार आलम झलकती है, उसकी खालकियत झलकती है हर शय में। और यही सब कुछ, यही तौहीद की वजाहत करबला, इसी शय की वजाहत करबला। करबला इतना हसीन मकाम है, बुलंद मकाम है कि वो मकाम है करबला कि जो आशिकों की जगह है, जहां पर इश्क जाता है। जब मौलाए कायनात एक जंग से वापिस आ रहे थे, तो एक मकाम ऐसा आया कि जहां पर मौला ने कहा कि यहाँ ठहर जाओ, यहाँ उतर जाओ, यहाँ उतर जाना। पूछा साथ में जो मौला के साथ थे, पूछा कि मौला क्यों यहाँ ठहर जाएं, क्या बात है, यहाँ क्या खास बात है? क्या आया यहाँ नमाज का वक्त है, नमाज के लिए रुक जाएं, या यहाँ पर खैमे नस्ब किए जाएं, लश्कर के ठहराव की ये जगह है? क्या चीज है, किस लिए ठहरे यहाँ, किस लिए रुके, क्या यहाँ आराम करना है लश्कर में? तो मौलाई कायनात ने कहा नहीं, यहाँ उतर जाओ, ये वो मकाम है, यहाँ उतर जाओ। तो क्यों उतरे? मौला ने फरमाया इसलिए कि आशिकों के उतरने की यही जगह, आशिकों के का मकाम है ये। कहा मौला कौन सा मकाम है ये? मौला कायनात ने फरमाया कि ये करबला है, ये आशिकों की सरजमीन, ये इश्क करने वालों, अल्लाह से इश्क करने वालों की सरजमीन है करबला। मौला अली फरमा रहे हैं ये आशिकों का मकाम है, ये आशिकों की सरजमीन है, यहाँ आशिक उतरते हैं। कैसे आशिक? तो जब जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि मैं उम्मत जद्दी की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। क्या हो गया था उम्मत को? उम्मत कलमा गो थी, उल्मा उम्मत नमाजें पढ़ रही थी, उम्मत रसूल को मानती थी, उम्मत के रोजे, नमाजें, इबादत सब कुछ तो मुकम्मल जा रहा था। क्या चीज कमजोर थी उम्मत की? किस चीज को नहीं समझी थी उम्मत? ये जो पूरी तमहीद मैंने बांधी इब्तदा में कि तौहीद क्या है, उम्मत की तौहीद कमजोर थी। उम्मत इमामत को नहीं समझी। उम्मत ने क्या किया? जो हाकिम आया उन्हें कबूल था, बेशक यजीद जैसा बैठा हो या अमीर शाम माविया जैसा हाकिम बैठा हो, उनको कोई फिक्र नहीं थी, उन्हें कोई गर्ज नहीं थी इससे कि कौन हाकिम है। उनको ये था हमारी नमाजें मुकम्मल है, हमारे रोजे मुकम्मल है, हम इबादत कर रहे हैं, हमारा सब कुछ तो मुकम्मल है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें क्या जरूरत है कि हम हुकूमत के मसाइल में गिरफ्तार हो जाएं या यजीद से कोई झगड़ा मोल ले लें, हमें क्या जरूरत है? लेकिन मौला हुसैन इब्न अली क्या बता रहे हैं कि मैं उम्मत जद्दी की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। इस उम्मत को तौहीद समझ में नहीं आ रही, इस उम्मत को दीन समझ में नहीं आ रहा। वो जो हराम को हलाल और हलाल को हराम कर रहा है, इस उम्मत को ये समझ में नहीं आ रहा कि करना। और ऐसा होता है कि जब
امام کہ امام کی رفتار ہوتی ہے، امام بہت تیز تیز سفر کرانا چاہتا ہے اپنی امت کو۔ جو بھی امام ہوتا ہے، جو پیشوا یا رہنما یا رہبر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اپنی امت کو تیزی سے سفر کرے۔ امت جب قوم یا امت جب یہ اس کا سفر سست ہوتا ہے، اس کا سفر سلو ہوتا ہے، تو یہ امت تیزی سے کیونکہ سفر نہیں کر سکتی، امام کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی، تو کیا ہوتا ہے امت ہیلے بہانے یہ اپنے لے کر بیٹھ جاتی ہے، امام آگے نکل جاتا ہے، امت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور یہی ہوا، جب ایسا ہوتا ہے تو امام حسین جیسے امام کربلا میں تنہا مار دیے جاتے ہیں اور امت پیچھے اپنی سستیوں میں رہ جاتی ہے۔ امت حج کرتی رہتی ہے، امت عمرے کرتی رہتی ہے، امت نمازیں پڑھتی رہتی ہے، اپنی عبادات کی حفاظت کرتی رہتی ہے، اور یہ غافل ہو جاتی ہے کہ کس نظام کے تحت ہم عبادت کرتے ہیں، کون حق کی حاکمیت رکھتا ہے۔ کیوں کہ امت کو امامت سے قربت نہیں ہے، محبت ہوتی ہے لیکن قربت نہیں۔ وہ حال اگر ہم اپنی گریبان میں جھانکیں تو کافی حد تک وہ حال جو اس وقت کے لوگوں کا تھا وہ ہمارا بھی ہے۔ آج ہم بھی آج جو امام عصر غیبت میں ہیں اس پہ بہت حد تک اثر یہ بھی ہے، ہماری ہماری غلطیاں بھی ہیں اس کے اندر کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ہمارا امام بہت تیزی سے سفر کرانا چاہتا ہے لیکن ہم بہت سست امت، ہم توحید کے معاملے میں، ہم عدل کے معاملے میں، ہم نبوت کے ہم ہمیں جس معاملے میں دیکھا جائے، آپ اور میں، ہم اگر اپنی نئی نسل کی طرف ایک دفعہ نگاہ کیجیے، کتنا پتا ہے انہیں، کتنا علم ہے، اتنی زیادہ شعور، اتنی معرفت جو ہونی چاہیے آج کل کے اعتبار سے، کہ ہماری نئی نسل کو نہیں ہے۔ پیغام کربلا کیا ہے، مقام کربلا کیا ہے، امام حسین کا مقصد کیا تھا، امام حسین کیوں جانا چاہتے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ امام حسین بتا رہے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، کس جگہ لے کر جا رہے ہیں آپ کو اور مجھے، کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں امت کو، مولا کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں امت جدی کو، رسول اکرم کی امت کو کس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں امام حسین۔ امام حسین کی جب سامنے اس قدر لشکر تھا، غالباً زیادہ تر تواریخ میں لکھا ہے 30,000 کا لشکر، جب وہ 30,000 کا لشکر امام حسین کے سامنے تھا، امام حسین بار بار ان کو، یہاں تک کہ آخری وقت تک جب امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلانے کے لیے شیو سوار ہوا ہے، تو تب بھی امام حسین اس کو مسلسل اس کو ہدایت کر رہے تھے، تب بھی اس کو تبلیغ کر رہے ہیں، تب بھی اس کو ہدایت کر رہے ہیں، تب بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر مسلسل امام حسین کرتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں امام؟ کیوں امام بار بار اتنے بڑے لشکر کو، 30,000 کے لشکر کو خطبہ دے رہے ہیں؟ کیوں امام انہیں بار بار دعوت دے رہے ہیں؟ کیوں امام انہیں بتا رہے ہیں کہ میں کس کا فرزند ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا نوازا ہوں، کون ہے میرے جج؟ کیوں بار بار اماموں کا ان کا بتا رہے ہیں، آئمہ کا بتا رہے ہیں؟ کیوں بار بار تمام انبیاء کا بتا رہے ہیں؟ کیوں اپنا شجرہ بار بار بیان کر رہے ہیں؟ امام سے جب پوچھا گیا، امام نے کہا کہ ایک ہادی موجود ہو اور اس ہادی کے ہوتے ہوئے 30,000 کا لشکر جہنم میں چلا جائے کہ حسین برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے رہبر، رہنما، ہادی کی تاثیر ہے توحید کی، یہ وسیلہ ہے توحید تک پہنچنے کا ذات امام حسین کی، کہ وہاں بھی چاہ رہے ہیں کہ جہنمی کوئی نہ ہو جائے، حسین موجود ہو اور کوئی جہنم میں چلا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ خدا کا ایک ہادی ہو، خدا کا بھیجا ہوا ایک رہنما ہو، خدا کا بھیجا ہوا ایک راہبر ہو اور امت جہنم میں چلی جائے۔ یہ عاشق ہے، یہ حقیقی عاشق کے پروردگار ہے، یہ توحید کی علامات کی کربلا، یہ وضاحت کی توحید کی کربلا۔ اور جب عشق ہو جاتا ہے انسان کو، جیسے ذات امام حسین ابن علی کو دیکھا جائے، کیونکہ عشق چیز ہی ہے، ہم نے عموماً اس کو، میں اپنی اکثر مجالس میں یہی کہتی ہوں کہ ہم نے اس کو استعمال بڑا غلط کیا۔ ہم نے اس کو استعمال کہاں کیا؟ ہم نے اس کو دنیاوی محبتوں میں تقسیم کر دیا، میاں بیوی کی محبت ہو گئی، نر اور مادہ کی محبت میں ہم نے اس عشق کو رکھا ہے، جبکہ یہ عشق نہیں ہے۔ ہاں محبت کا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ عشق نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے۔ عشق ہمیشہ پاک سے پاک کو ہوتا ہے، طیب سے طیب کو ہوتا ہے، طاہر سے طاہر کو ہوتا ہے، نجس کو پاک سے نہیں ہو سکتا، پاک سے
اس طرح سے وہ محبت آپ کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ کامل سے کامل کو ہوتا ہے، وہ عشق ہوتا ہے۔ لیکن جو اگر ہم اپنا کہیں، اسی لیے امام حسن سے جب ایک شخص آیا نا اور آ کر امام حسن علیہ السلام سے اس نے کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، تو امام حسن نے کہا کہ نہیں، خود کو میرا شیعہ، ہمارا شیعہ مت کہو، کیا کہیں؟ محب کہنا، محب کہنا۔ شیعہ عاشق ہوتا ہے، شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے، شیعہ ذمہ داریوں، شیعہ توحید پرست ہوتا ہے، شیعہ عدل پر قائم ہوتا ہے، شیعہ پیروے علی ابن ابی طالب، پیروی مکمل اپنے امام کی پیروی، شیعہ سست نہیں ہوتا، شیعہ پیچھے رہ جانے والوں میں نہیں ہوتا، شیعہ مالی کے اشتر کی طرح اپنے امام کے ساتھ میدان عمل میں اترتا ہے، شیعہ شیعہ عاشق ہوتا ہے، عاشق، عشق، عشق الہی، عشق پروردگار عالم اگر دیکھنا ہے تو کربلا وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے، کیا ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم کا عشق اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم کا یہ عشق تھا، عشق جب کامل ہو جاتا ہے، جب کامل سے کامل کرتا ہے، اسی لیے میں نے کہا نا کہ عشق جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے نجس کو پاک سے نہیں ہوتا، پاک کو پاک سے ہوتا ہے۔ جب اس مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے جیسے حضرت ابراہیم سے عشق، توحید سے عشق جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس بلندی تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہاں لے جاتا ہے عشق؟ عشق آسانیوں میں نہیں لے کے جاتا، پھر عشق نمرود کی آگ میں کدوا کود جا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے باغ۔ عاشق تجارت نہیں کرتا، عاشق کبھی سوچتا نہیں ہے دنیا کے بارے میں، مال و زر کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ بس اس سے جس سے عشق کرتا ہے اس کے بارے میں سوچتا۔ کیوں نکلے مولا حسین کربلا کی جانب؟ کیوں اپنے گھر سے چلے؟ اتنا بڑا لشکر سامنے موجود ہے اور مکمل طاقت کے ساتھ، مکمل آبوتاب کے ساتھ جزید تخت نشین ہے، اور حکومت اس کی ہے، تخت اس کا ہے، لشکر اس کا ہے، سپاہی اس کے ہیں، اسلحہ اس کا ہے، اور امام حسین کے ساتھ چند افراد، 72 یا 100 کے قریب وہ افراد، ایک سے بس مقابلے کے لیے کیا چیز ہے جو نکال رہی ہے درد امام، ایک درد امام حسین امت کے بارے میں، دوسرا توحید۔ یہ امت نہیں سمجھ رہی ہے، اس امت کو میں نے سمجھانا، اس امت کو میں نے مقام لقائے اللہ جو اس کی خلقت کا مقصد ہے، مجھے اس خلقت کے مقصد تک اس کو لے کے جانا۔ یہ امام حسین کا مقصد خلقت تک پہنچانا چاہتا ہے، مقصد دنیا نہیں ہے، لقائے اللہ ہے، اس توحید تک، اس رب تک پہنچنا تمہارا، اس کے عشق کو پا لینا۔ اور امام حسین حضرت ابراہیم کی سیرت، حضرت ابراہیم کا اسوہ، حضرت ابراہیم کے کی ذات کا مصداق امام حسین علیہ السلام بنے، اور اس طرح حضرت ابراہیم نارے نمرود میں کود گئے عشق پروردگار عالم۔ امام حسین عشق خدا میں سب کچھ لوٹانے کے لیے میدان کا چلا، یہ بہت بڑی علامت تھی۔ حسین وسیلہ سے خدا تعالی، پروردگار عالم کی علامتوں کو، توحید کی علامتوں کو، توحید کے جلوے کو پر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت واضح دکھایا ہے، جلوہ توحید، یہ توحید کا جلوہ، یہ توحید۔ اور ایک ایک ہستی نے، کبھی آپ کربلا پر غور کیا کیجیے، بعض اوقات ہمارے یہ عناوین جو ہم لیتے ہیں عموماً وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ کل کی مجلس میں نے آپ لوگوں میں بیان کیا کہ ہم عموماً اس طرح کی چیزیں سننا پسند نہیں کرتے، لیکن کبھی دیکھیے تو اس کربلا کو پڑھنے کا ایک الگ لطف ہے، ایک الگ ذائقہ ہے، ایک الگ مزہ ہے اس کو پڑھنے کا۔ کبھی پڑھیں کربلا، اس رخ سے پڑھیں کربلا کہ کربلا کیا ہے، کیا ایسی چیز تھی کربلا میں جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ایک سب سے اہم نقطہ جو مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے کہ کربلا میں جتنے صحابی تھے امام حسین علیہ السلام کے، جو کچھ امام حسین سوچتے تھے، جو امام حسین سوچ رہے تھے، وہی وہ سوچ، بہت خوبصورت نقطہ ہے، جس کے لیے، جس عشق میں مولا حسین ڈوب کر اس میدان عمل تک پہنچے تھے، اسی عشق میں تمام اصحاب اس میدان عمل میں تھے۔
وہ عشق تھا جو قدموں میں لغزش نہیں آنے دے رہا، وہ توحید کا عشق تھا، وہ لقاء اللہ تھا، وہ اللہ کی جانب سفر کا عشق تھا، وہ خدا سے ملاقات کا عشق تھا، وہ اپنے رب سے ملنے کا عشق تھا، وہ توحید کے جلوے کو دیکھنے کا عشق تھا، جو ہر کوئی ایک ہی سوچ تھی، پہلے میدان میں ہم آہنگ جائے، ہر کسی کی سوچ، کوئی خوفزدہ نہیں تھا، کوئی ڈرا ہوا نہیں تھا، کوئی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، کوئی اپنے ارادے کو تبدیل کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جتنے بھی اصحاب امام حسین دیکھ لیجیے، جناب مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، اگر آپ کو دیکھیں حبیب ابن مظاہر بہت بزرگ صحابی ہیں اور ایک صحابی مولائے کائنات کے ہیں، ان کی عمر غالباً کربلا میں بعض جگہ 100 سال سے اوپر لکھی ہوئی ہے، کہیں 110 سال لکھی ہے، کہیں 99 یا 100 کے قریب کے، جن کی ابرو جو ہے وہ ان کے آنکھوں کے اوپر اتنے بال ہوتے تھے کہ ابرو کے ضعیف ہو چکے تھے کہ وہ آنکھوں کے اوپر آتے تھے اور ان کے جسم کا ماس لٹکا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے سر پہ پٹی باندھی اور اپنی کمر میں پٹکا باندھا اور انہیں باقاعدہ بٹھایا گیا گھوڑے کے اوپر، ان کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بیٹھ سکے، لیکن انہیں ایک عشق تھا جو ان کو یہاں تک لے کر آیا۔ جانتے تھے کہ میں میدان میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میں کہاں لڑ سکوں گا، اتنے بزرگ ہیں، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ مجھے اگر حسین ابن علی نے بلایا ہے، اس سفر اللہ کی طرف بلایا ہے، اس خدا کے سفر کی طرف بلایا ہے، تو یہ نہ ہو کہ کل غیر حاضروں میں میرا نام، عاشقوں میں میرا نام۔ مسلم ابن اوسجا کا عالم کیا تھا کہ جب جناب مسلم، جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب مسلم کھڑے ہوئے تھے تو پوچھا حبیب نے جناب مسلم ابن اوسجا سے کہ یہ تلواریں کیوں تیز ہو رہی ہیں، یہ لشکر کیوں آمادہ، کیوں اتنی جلدی جلدی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں؟ اس وقت جناب مسلم ابن اوسجا نے کہا کہ یہ لوگ قتل حسین کی تیاریاں، اس وقت حبیب نے جناب مسلم سے کہا کہ مسلم میری ایک وصیت یاد رکھنا، کبھی اس مظلوم کو تنہا نہ چھوڑنا۔ جناب مسلم ابن اوسجا نے اس وصیت کو یاد رکھا۔ جب جناب مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوئی اور امام حسین کے زانو پر جناب مسلم ابن اوسجا کا سر تھا، تو دیکھا کہ خیمے میں سے ایک بچہ بہت تیزی سے بھاگتا ہوا آیا، تلوار جو ہے اس کے نیام میں تلوار تھی اور تلوار اس کی قد سے زیادہ لمبی تھی اور زمین پر قد کی ہوئی تھی، سفید لباس اس نے پہنا ہوا تھا، پٹکا اس نے کمر میں باندھا ہوا تھا اور بہت تیزی سے وہ میدان میں جا رہا تھا۔ مولا حسین نے کہا کہ عباس سے کہ عباس جاؤ اس بچے کو روکو، جلدی روکو اس بچے کو۔ تو جب حضرت عباس گئے اور روکا اس بچے کو، لائے امام حسین کے پاس، امام حسین نے کہا بیٹا آپ کہاں جا رہے ہو، کس کے فرزند ہو تم؟ اس نے کہا کہ جس کا سر آپ کی زانو پر ہے اس مسلم کا فرزند، جس کا سر آپ کے زانو پر مسلم کی فرزند۔ مولا نے کہا کہ تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ، تم اس کا سہارا ہو، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا کہ میری ماں ہی تو ہے جس نے مجھے تیار کر کے بھیجا، کس کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ توحید جلوہ گر، یہ جلوہ ہے توحید کا، یہ تاثیر ہے توحید کی، تو اس طرح نمودار ہو۔ یہ خدا کے عاشق سے عشق ہے، ہمیں حسین عاشق خدا ہے، تاثیر توحید ہے، جلوہ توحید ہے، اور یہ اس توحید کے، اس عاشق توحید کے عشق کی علامت ہے۔ 3 سال کا بچہ اور میدان میں ماں اتار، سلام ہو کربلا کی ان ماں کی توحید، یہ کربلا جن کی قدم پہ جلوے دکھا رہی تھی توحید، یہ کربلا جہاں پر کوئی خوف زدہ نہیں تھا، یقین کامل تھا اپنے پروردگار۔ کربلا اسی لیے کربلا کو معراج عشق کہا جاتا ہے، عشق کی معراج ہے کربلا، کبھی اس نظر سے پڑھے کربلا، خوبصورت ہے، جو رب کے اتنے قریب لے جاتی ہے کہ خدا ان سب کو ابدی کر دیتا ہے قیامت تک، اس خدا کے قریب ان ہستیوں کو خدا کے قریب کیا گیا۔ امام حسین راستے میں جا رہے تھے کربلا کے، تو ایک شخص آیا، سامنے سے آ رہا تھا، امام حسین اپنا قافلہ رواں دبا رکھے،
ایک مرتبہ امام حسین نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر نے دیکھا بابا کی طرف، دیکھ کر کہا بابا یہ آیت اس وقت کیوں پڑھی؟ گفتگو ہوئی امام حسین اور حضرت علی اکبر کی، اور پھر ایک سوال حضرت علی اکبر کا پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ ہاں بیٹا کیوں نہیں، بے شک ہم حق پر ہیں۔ پھر حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر موت ہم پہ آ پڑی یا ہم موت پہ، یہ جلوہ تو اگر حق ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم راہ خدا میں نکل رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور واقعا یہ وہ سب تھے جو موت پر جاتے، موت ان کا کچھ نہیں تھا۔ اسی راستے میں ایک شخص جو سامنے سے آ رہا تھا، اس کو امام نے روکا اور فرمایا کچھ خبر ہے کوفے کی؟ اس نے کہا کہ جی مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی سب کے سب بدل چکے، انہوں نے اپنے راستے کو بدل دیا، انہوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑا تو مولا مسلم تنہا رہ گئے۔ امام حسین نے قافلے کو روکا، وہیں ٹھہراؤ ہوا، اور پھر امام حسین نے پوچھا اس شخص سے جب تم آئے تو کیا عالم تھا؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ جب میں آیا تو مسلم گرفتار ہو گئے، تنہائی کے عالم میں مسلم گرفتار ہو چکے تھے اور کوئی ان کا ساتھ دینے والا وہاں موجود نہیں تھا، کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا، سب مسلم کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے۔ مسلم نے تنہا جنگ کی اور اب مسلم گرفتار، اور پھر وہ ایک دم چپ ہوا اور رونے لگا۔ مولا نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں جس عالم میں مسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں وہ عالم یہ ہے کہ مسلم کے ہاتھوں اور پاؤں میں رسیوں کو باندھ کر مسلم کو گھسیٹ کر لے کر جایا جاتا ہے۔ عزاداروں، جناب مسلم کو جب لے کر جایا گیا اور ان سے وصیت پوچھی گئی کہ تمہاری آخری وصیت وہ کہ وہ پوری نہیں کرنے والے تھے لوگ، لیکن پھر بھی جب وصیت پوچھی گئی تو جناب مسلم نے ایک بڑی اہم وصیت کی، جب کہا نا کہ میری زرہ کو، میری تلوار کو بیچ کر ان کا قرضہ اتار دینا جن کا میں مقروض ہوں۔ جب میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ کوفہ جہاں ہزاروں خط لکھنے والے موجود تھے، جہاں 18,000 سے زیادہ خطوط لکھنے والے موجود تھے، جو امام کو لبیک کہنے والے موجود تھے، جو اپنے آپ کو شیان حیدر کرار کہنے والے موجود تھے، ان سب کی موجودگی میں مسلم کو مقروض ہونا پڑا۔ مسلم یہ وصیت کی اور پھر بڑی اہم وصیت کی کہ دیکھو میرے آقا، میرے مولا، میرے رہبر، میرے رہنما، خدا کے اس ولی سے، مولا حسین سے کہنا کہ وہ کوفہ نہ آئے، کوفے والے بے وفا ہیں، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ لفظ کہا، وہ کی وصیتیں کسی نے پوری نہیں کی۔ جناب مسلم کے لیے حکم ہوا کہ دارالامارہ کی چھت پر لے کے جایا جائے اور مسلم کے سر کو کاٹ دیا جائے۔ بتا لو جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے کر گئے، جناب مسلم کے سر کو دارالامارہ کی چھت پہ جا کے جب قلم کیا جا رہا تھا، ادھر قافلہ امام حسین اپنی جگہ موجود تھا۔ امام حسین تمام پردوں کو ہٹایا، حضرت عباس سامنے دیکھ رہے تھے۔ کیا منظر دیکھا حضرت عباس نے کہ ایک لعین کھڑا ہوا ہے، جناب مسلم کے سر پر تلوار چلنے والی ہے۔ حضرت عباس نے کہا اے آقا مجھے ایک مرتبہ اجازت دیجیے کہ میں کوفے تک پہنچ جاؤں، مسلم تنہا ہے، میرے آقا مسلم کے ساتھ کوئی نہیں۔ سرداروں، ادھر جناب مسلم کے سر کو قلم کیا گیا، دارالامارہ کی چھت سے جناب مسلم کے بدن کو زمین پر پھینکا گیا، ادھر بدن جناب مسلم زمین پر آیا۔ مجھے یقین ہے
یقیناً وہاں جناب سیدہ ضرور آئی ہوگی اور اپنی باہوں کو پھیلا کر جناب مسلم کو ضرور سنبھالا ہوگا کہ اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، آج تیری ماں تیرے لیے آئی ہے۔ میں اس بیوی کو پرسا دیتی ہوں جناب مسلم پاک جس کو تنہا مار دیا گیا۔ میں اس کوفے کے شہید کا پرسا دیتی ہوں، اس مظلوم شہید کا پرسا دیتی ہوں کربلا کا پہلا شہید۔ میں اس شہید کا پرسا دیتی ہوں مولا حسین کو کہ جو بہت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے۔ اللہ